اگر بار بار سیاسی معاملات کی تشریح اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کرنا ضروری نہ سمجھے تو میرے خیال میں وہ فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا. یہ بیرونی مداخلت، یہ دھمکی جو تھی، یہ دھمکی کسی بڑی سازش کا حصہ نہیں تھی. اس کا جواب اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر نہیں. بالکل یہ درست بات ہے، اور یہاں تک بھی درست کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ عسکری قیادت میں سے نمائندوں نے یہ واقعی میں یہ کہا تھا کہ ان کے خیال میں ان کو شواہد نہیں نظر آ رہے کسی بھی سازش کے. یہ جو معاملہ ہے آج کل سے لے کے آج تک ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو یہ انٹرویو دیا وہ ہر جگہ پہ اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے، مختلف انٹرپریٹیشنز دی جا رہی ہیں. ایک یہ انٹرپریٹیشن کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اب پھر آ کے یہ بات کیوں کہی، تو اس میں ایکچولی ساری ذمہ داری تو میری ہے، کیونکہ میں نے تو سوال کیا ان سے. وہ پاک چائنا میں بات کر رہے تھے لیکن میں نے سوال کیا. میں نے سوال کیوں کیا کیونکہ اب سے کچھ دن پہلے شیخ رشید صاحب نے میرے پروگرام میں آ کر میرے سوالات کے جوابات میں ایک بڑا اہم جواب دیا. اور کیونکہ وہ قومی سلامتی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے بطور وزیر داخلہ اس وقت جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، تو ان کی بات کی بڑی ویٹیج تھی. تو اس لیے یہ سوال جب انہوں نے بات کہی شیخ صاحب نے تو پھر اس کی کلیریفیکیشن لینی ڈی جی آئی ایس پی آر سے تو بنتی تھی، کیونکہ افواج پاکستان کو کوئی اگر کوئی ڈیفینڈ یا ریپرزینٹ کر سکتا ہے، جو آفیشیل ترجمان ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، obviously شیخ رشید صاحب نہیں ہے. شیخ رشید صاحب نے کیا کہا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ دوبارہ جو ہے منظر عام پر آیا، سازش کو لے کر تحریک انصاف کے بیانیے کو یکسر جو رد کیا گیا، تو پھر افواج پاکستان کی طرف سے بیسڈ آن قومی سلامتی کمیٹی اینڈ بیسڈ آن ان کی انویسٹیگیشن کے شیخ صاحب نے کیا کہا ذرا سن لیں. میں اس میٹنگ میں موجود تھا ایز اے وزیر انٹیریئر منسٹر. کسی نے نہیں کہا یہ غلط ہے. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ سب نے کہا کہ یہ ہاں یہ درست ہے، یہ آیا ہے. یہ باتیں اب شروع ہوئی ہیں کہ یہ غلط تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ کاغذ تھا، یہ لفافہ تھا، یہ چٹھی سجنوں کی تھی. تمام چیف اس میں موجود تھے جس میں یہ مراسلہ پیش کیا گیا اور اس کو بالکل درست قرار دے دیا گیا اور اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر سے میں نے شیخ رشید احمد کے بیان کے اوپر شیخ رشید نے کہا تھا کہ جی کسی سروسز چیف نے یہ نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی. تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بہت ان سو میری ورڈز کی بٹوین دا لائنز وہ بھی یہ کہہ رہے تھے سازش ہوئی ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے میں نے یہ سوال پوچھا، اس پہ انہوں نے کیا جواب دیا وہ بھی سن لیں دوبارہ. میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیفز اور ڈی جی ایس آئی ایس تمام موجود تھے. اور اس میٹنگ میں بہت واضح طور پہ بہت مفصل انداز میں شرکاء کو یہ ایجنسیز کی طرف سے اپڈیٹ کیا گیا، یہ بریف کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش یا اس چیز کے کوئی شواہد، کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا. اور ہماری ایجنسیز دن رات یہی کام کرتی اور 24 گھنٹے وہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں اور ان چیز کا ادراک رکھنا اور ان کو کاؤنٹر کرنا، یہ ان کا کام ہے. بہت واضح طور میں بہت مفصل انداز میں بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس ساری چیز کو بڑے بہتر طریقے سے دیکھا ہے اور بہت پروفیشنلی ان کو بریف کیا گیا کہ دیر از نو سچ تھنگ، نو سچ ایویڈنس آف اینی کانسپریسی ان دس ہول تھنگ. اس میں آئی ایس آئی نے اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا تھا بقول آئی ایس پی آر کے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا واضح اور مفصل طور پہ کہا گیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. obviously دیٹ از اے بلو ٹو جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے اس کے اوپر. لیکن اس سے آگے میں نے سوال شیخ صاحب سے پوچھا تھا، میں نے کہا کہ کسی نے سازش نہیں کہی، تو انہوں نے آگے سے کہا تھا لیکن کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی. تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے سوال رکھا گیا جواب آیا. اس سے پہلے پولیٹیکل پینلسٹ کی طرف میں جاؤں، میں کوئکلی جانا چاہوں گا ہمارے سابق سفارتکار ہیں نفیس زکریا صاحب، ان سے ذرا بات کریں. زکریا صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر تھوڑا بتائیے گا کہ سازش میں اور مداخلت میں ایک تو فرق کیا ہوتا ہے، اور آپ کے نزدیک بینگ کا ایکس ڈپلومیٹ اس طرح کا لیٹر جس طرح پاکستانی ایمبیسڈر نے بھیجا، اس کو ہم کانسپریسی سمجھیں گے یا قومی سلامتی کمیٹی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگا جس کی بنیاد پہ بھی بات کی ہوگی انہوں نے، یا کہہ رہے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو انٹرفیرنس ہوتی ہے، مداخلت جسے کہتے ہیں، جی، وہ اگر آپ یو این کا چارٹر دیکھیں تو اس کے اندر کسی بھی کنٹری کی ساورنٹی کے حوالے سے یہ چیز جو ہے وہ ممنوع ہے، منع ہے اس چیز کے اوپر، اور اس سے اچھا نہیں سمجھا جاتا، ان کے اصولوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے یو این چارٹر کے. یہ میں آپ کو ایک جرنل ریفرنس دے رہا ہوں ڈپلومیٹک سائنس کے اندر. اس کے علاوہ جو کنسپریسی ہے، بیسیکلی کنسپریسی جو ہے وہ انڈر دی انٹرنیشنل لا اٹس پنشبل کرائم. بیسیکلی کہ اگر کوئی کنٹری جو ہے کسی کنٹری کے خلاف سازش کرتی ہے، جس کا ظاہر سی بات ہے وہ ظاہری طور پہ نہیں ہوتا ہے، یہ سب چیزیں وہ پس پردہ رہ کے سارا کام ہوتا ہے، اور اس کا اگر ثبوت ہو تو
پھر اس کنٹری کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جا سکتا ہے. ٹھیک. جہاں تک کہ مداخلت کا تعلق ہے، مداخلت کی نوعیت جو ہے وہ مختلف طریقے کی ہوتی ہے. ایک مداخلت یہ ہوتی ہے کہ جی آپ نے ایک کنٹری نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ جی آپ کو یہ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل تائیوان کے حوالے سے چائنا کا اور امریکہ کا جو ہے ایک ٹسل چل رہی ہے، جس میں چائنا بار بار ان کو وارننگ دیتا ہے کہ جی آپ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے انڈیا نے، جب انڈیا کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا کہ آپ رشیا جو ہے اس کے حوالے سے کوئی سٹانس لے، جی. اور وہ سٹانس جو کہ ویسٹرن ورلڈ نے لیا ہوا تھا، تو انڈیا نے کہا کہ جناب آپ ہمیں جو ہے وہ اندرونی معاملات کے اندر یا ہمارے معاملات کے مداخلت اندر نہ اس کریں. طریقے سے نہ کریں. کہ جس طرح ہم انڈین ہیلڈ کشمیر کے اوپر یا انڈین آکوپائڈ کشمیر بات کرتے ہیں، انڈیا ہم سے کہتا ہے کہ آپ مداخلت نہ کریں، ہمارا اندرونی معاملہ ہے کشمیر. ایسا ہی ہے نا سر؟ وہ غلط کہتا ہے اس لیے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنلی نہیں، وہ ریکگنائزڈ ٹھیک ہے، لیکن ڈسپیوٹ ہے. وہ جو ان کا وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج جو یوز کرتے ہیں، وہ اسی کانٹیکس میں آ جاتی ہے نا کہ ہمارے انٹرنل معاملے میں مداخلت نہ کریں. وہ سمجھتے ہیں انٹرنل معاملہ. میں ریفرنس لیے نہیں دوں گا کہ ٹھیک ہے، غلط ریفرنس ہے. وہ جو ٹھیک ہے، صحیح ریفرنس ہے وہ میں نے آپ کو ابھی دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے، دیکھیں آپ کے سامنے اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو نکاراگوا کا جو ہے جو واقعہ ہوا تھا، جس میں کنٹراسٹ جو ہے جو وہاں کی ریبیلینس تھے، انہوں نے جب ملک کے خلاف حکومت کے خلاف جو ہے کارروائی کی تھی، تو اس میں نکاراگوا جو ہے اس نے آئی سی جے میں امریکہ کے خلاف کیس لے گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا یہ امریکن جو ہیں ان کو اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں، ہماری میری ٹائم جو ہے لائف مفلوج کر دی ہے کیونکہ انہوں نے سارے سی سائٹ کے اوپر جو ہے مائننگ کر دی ہے. تھنگس لائک دیٹ. بٹ اٹس اے گریٹ ڈیٹیل. امریکہ نے کہا تھا کہ جی آئی سی جے کی کوئی دسترس نہیں ہے اس چیز کے اندر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی انہوں نے مداخلت اور سازش دونوں کے حوالے سے جو ہے ان کے خلاف کیس کیا تھا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ آئی سی جے نے نکاراگوا کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو ذکر صاحب مجھے یہ بتائیے، بینگ ایکس ڈپلومیٹ، اس کیس کے اندر سن لیں، اس کیس کے اندر جو ہے بڑے واضح ثبوت موجود تھے، ٹھیک، جس کے اندر امریکہ جو ہے وہ انڈینائبل ایویڈنس موجود تھا، جس کی وجہ سے آئی سی جے نے نکاراگوا کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور اس کے باقاعدہ ریپریشنز کے لیے ان کو امریکہ کے اوپر لاگو کیا تھا کہ آپ ان کو اتنے کمپنسیشن دے، پیسے دیں نکاراگوا کو، جو کہ نہیں ہو سکا تھا بعد میں. بالکل ٹھیک. سر، بینگ اے ایکس ڈپلومیٹ، آپ کے خیال میں اس طرح کے مراسلے آپ بھی بھیجتے ہوں گے اپنی گورنمنٹ کو پاکستان کو، جب آپ ڈپلومیسی کے اس فرائض انجام دے رہے تھے. یہ جو مراسلہ ہے اس کو آپ کس کانٹیکس میں دیکھیں گے کہ، اور اس کو اٹیچ کریں کہ قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس کو کہتی ہے کہ یہ مداخلت تو ہے لیکن سازش نہیں ہے، اس کو ہم کس طرح انٹرپریٹ کریں؟ کیا یہ واقعتاً سازش سے مراد کے یہاں پہ ڈالرز کے ذریعے امریکہ نے رجیم چینج کیا ہے، یا اس کو کیا سمجھا جائے مراسلہ اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں؟ دیکھیے، پہلی چیز میں واضح کر دوں کہ میں نے مراسلہ دیکھا ہی نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو ان کی دونوں میٹنگز ہوئی ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، وہ بھی مجھے صرف اسی حد تک پتہ ہے کہ اس کی جو آؤٹ کم تھی جو اخبارات کے اندر میں دیکھا تھا. میری نہ اس کے اندر کوئی دسترس تھی اور نہ ہی میرا انٹرسٹ اس لحاظ سے تھا کہ مجھے پالیٹکس میں جو ہے میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں لگتا ملک کی پالیٹکس کے اندر. یہ معاملہ ایسا تھا جس کے اندر انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے یا انٹرنیشنل جو فورن کنٹریز ہیں وہ انوالو ہو گئی تھی، اس وجہ سے میرا انٹرسٹ تھا اس کے اندر. تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ ایک سمجھ لیں کہ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی کنٹری کسی دوسری کنٹری کو اپنی کسی تحفظات کا اظہار کرتا ہے، یا اس کو بتاتا ہے کہ جی آپ کی پالیسی صحیح نہیں ہے، یا وہ کہتا ہے کہ جی آپ اس طریقے سے کام کر لیں، آپ کی اپنی پالیسی، جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو ریفرنس دیا کہ انہوں نے انڈیا کو کہا کہ جی آپ جو ہے وہ اس کے خلاف سٹانس لیں، کلیئر سٹانس لیں، تو انڈیا نے اپنا جواب دے دیا اس کے اوپر کہ جی ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں گے اینڈ آل دیٹ. اور پھر دوسرے جو معاملات ہو سے جیسے کہ مسلمانوں کی وہاں پر جس طریقے سے پرسیکیوشن ہو رہی ہے، مائنورٹی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی انڈیا ان کو برملا کہتا ہے کہ جی آپ کے نزدیک یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں، پھر یہ کیا ہے جس پہ ڈیمارش بھی کیا گیا، اس کو مداخلت بھی کہا گیا ہے قومی سلامتی؟ میں جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یہ جو سفارتی ذرائع ہیں ان کے ذریعے جو ہے دوسری کنٹریز کو کنوے کیا جاتا ہے کہ جی یہ ہمارے تحفظات ہیں یا یہ ہمارے جو ہے ویوز ہیں آپ کی کسی پالیسی کے حوالے سے، تو وہ ہم کنوے کرتے ہیں. یہ مراسلے جو ہے اس طرح کی، یہ جو ٹیلی گرام جسے کہتے ہیں، یہ جاتے رہتے ہیں. یہ مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ روٹین کے میٹرز ہیں کہ ہر چیز ہر 2 دن بعد جو ہے آپ کو ایک تنبیہ مل جاتی ہے یا آپ کو جو ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کی پالیسی صحیح نہیں ہے یا ہمارے تحفظات یہ ہے. یہ نہیں ہوتا، یہ بہت شاذ و نادر ہوتا ہے.
لیکن یہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ہم رائٹ. نے بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا. تو سر اس کو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کانسپریسی نہیں کہہ سکتے جو پنشیبل کرائم ہے انڈر یو این چارٹر؟ کنسپریسی تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ کنسپریسی جو ہے اس کو اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ خاصا گریو قسم کا جو ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ ایکٹ ہے کسی بھی کنٹری کے پارٹ پہ ایک سوورن اسٹیٹ کے حوالے سے دیکھیں تو انٹرنیشنل لا کے کانٹیکسٹ میں. ٹھیک. تو کنسپریسی جو ہے آپ جب تک کہ کچھ ثبوت نہ ہو, اول تو کوئی بھی کنٹری جو ہے کنسپریسی کرتی ہے جب تو تک ثبوت تو ثبوت نہ چھوڑتی ہی ہو. نہیں ہے کسی قسم کا, ٹھیک, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو ثبوت جو ہے وہ ویری موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور واضح طور پہ چیز سامنے ظاہر, مداخلت جو ہے وہ ظاہری ہوتی ہے, وہ الفاظ سے بھی کہہ موسٹ آف سکتی دا کیسز ظاہری. بہت شکریہ جیسے میں نے نفیس بھی زکریا صاحب, آپ نے اپنی ایک امپارشل میرے نزدیک اور ان بائس رائے دی. آپ کسی پولیٹیکل اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.